اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرشتوں کی ایک جماعت کا ذکر کیا اور اس جماعت کا نام ہے حاملین عرش۔ یہ فرشتوں کی وہ جماعت ہے۔ فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، کہ یہ اس جماعت کا کام یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے، اور دوسرا کام کیا ہے؟ یسبحون، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم، اور اللہ کی حمد کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ حاملین عرش ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ استغفار، یہ استغفار وہ کلمہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تحفہ دیا۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن جس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار ہوگا، حضور نے فرمایا وہ کامیاب ہے۔ استغفار، یہ استغفار جو ہے یہ اسم ہے، اور استغفر اللہ کلمہ ہے۔ اگر کوئی بندہ ورد کرنا چاہتا ہے تو وہ استغفار پڑھ کے ورد نہ کرے، وہ استغفر اللہ پڑھ کے ورد کرے۔ استغفر اللہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ استغفار کے کتنے فائدے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں استغفار کی کمی ہے، محفلیں سجتی ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، خوش گپیاں لگتی ہیں، ہنسی مذاق ہوتا ہے، لیکن ایک چیز کی کمی ہے، وہ ہے استغفار۔ تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس نا ایک بندہ آیا، کہنے لگا کہ علی، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں اس وقت قحط آ چکا ہے، بارش نہیں آ رہی، تو کیا کریں؟ تو مولا علی شیر خدا فرمانے لگے کہ تم استغفار کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت، استغفر اللہ کی کثرت کرو۔ تو وہ شخص چلا گیا۔ پھر ایک اور شخص آیا، لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے آ کے عرض کی کہ علی، میں مالی حالات سے بڑا پریشان ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ میری زندگی میں خوشحالی کیسے آ سکتی ہے؟ تو مولا علی فرمانے لگے کہ تم استغفار کیا کرو، تم بھی استغفر اللہ کی تسبیح پڑھا کرو، استغفر اللہ کا ورد کیا کرو۔ یہ مسئلہ کوئی اور لے کے آیا، لیکن مولا علی نے حل وہی بتایا جو پہلے بندے کو بتایا تھا۔ ایک اور بندہ آیا، وہ کہنے لگا کہ مجھے اللہ نے اولاد تو دی ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ رب مجھے بیٹے عطا فرمائے۔ تو حضرت مولا علی فرمانے لگے کہ اس کا وظیفہ بھی یہی ہے کہ تو بھی استغفار کیا کر، استغفر اللہ کی کثرت کیا کر۔ وہاں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے سوال کیا کہ علی، 3 الگ الگ لوگ آئے ہیں الگ الگ مسائل لے کر، اور آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ بتایا، پہلے کے لیے بھی استغفر اللہ، دوسرے کے لیے بھی استغفر اللہ، تیسرے کے لیے بھی استغفر اللہ۔ تو مولا علی شیر خدا مسکرا کے فرمانے لگے کہ میں نے کون سا اپنی طرف سے بتایا ہے، میں نے بھی اللہ کے قرآن سے ہی وظیفہ بتایا ہے، اللہ کے قرآن سے۔ تو اللہ کے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو فرمایا کہ ذرا کھولو 29واں پارہ اور سورہ نوح کھولو۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو کہ بے شک وہ بخشنے والا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ وہ آسمان سے تمہارے لیے پانی برسائے گا۔ استغفار کی وجہ سے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تم استغفار کرو گے تو وہ مال کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ وَبَنِينَ، تم استغفار کرو گے تو وہ تمہیں بیٹے عطا فرمائے گا۔
میرے بھائیوں یہ استغفار کے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بخشش بھی رکھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خوشحالی بھی رکھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دلوں کو سکون بھی رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر باطنی پاکیزگی بھی رکھی۔ استغفار بہت بڑی نعمت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا میری امت کے لیے 2 امانیں ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی امانیں؟ امان، حفاظت۔ آپ کے علاقے میں کوئی شخص بھاگتا ہوا آیا ہے، پیچھے لوگ اس کے دشمن ہیں، تو وہ بھاگتا ہوا آپ کے علاقے میں آ گیا، تو آپ نے اسے امان دے دی، اسے حفاظت کے لیے جگہ دے دی، اسے پناہ دے دی، اور اس کے دشمنوں کو آگاہ کر دیا کہ اب یہ ہماری امان میں ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت کے لیے 2 امانیں ہیں۔ صحابہ نے عرض کی حضور کون کون سی؟ فرمایا ایک امان تو میری اپنی ذات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ کیوں کر ان پر عذاب نازل کرے کہ اے محبوب آپ ان میں موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک امان تو میری ذات ہے، تو یا رسول اللہ دوسری امان؟ حضور نے فرمایا دوسری امان استغفار ہے، استغفار۔ اسی آیت کو آگے لے کے چلے، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب اللہ ان پر کیوں کر عذاب نازل فرمائے کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ پھر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ ان پر کیوں کر عذاب نازل فرمائے کہ ان میں استغفار کرنے والے موجود ہیں۔